الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا ایک کلپ سوشل میڈیا کی زینت بنا، جس میں 15 شعبان المعظم کے متعلق اور شب برات کے متعلق حضرت نے کچھ گفتگو فرمائی اور اس کے متعلق فضائل اور ضروری مسائل سے آگاہ کیا۔ حضرت کے اس کلپ کو لے کر ایک غیر مقلد میڈیا اسکالر ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ علماء اہل حق، علماء دیوبند کے خصوصاً مسائل اور فضائل کے جو بھی ان کے کلپس ہوتے ہیں سوشل میڈیا سے ان کو اٹھا کر ان کو آگے پیچھے سے کاٹ کر اس پر اپنے دل کی بڑاس نکال کر اس کو آگے وائرل کر دیتے ہیں۔ بہرحال حضرت شیخ کا جو کلپ تھا وہ 15 شعبان المعظم اور شب برات کے متعلق فضائل اور مسائل سے حضرت نے اس میں آگاہ کیا۔ اس کو لے کر یہ جو غیر مقلد میڈیا اسکالر ہیں یہ کہنے لگے کہ اس رات کی فضیلت اور 15 شعبان المعظم کی فضیلت یہ کس حدیث مبارک میں آتی ہیں؟ آپ لوگ جن حدیث مبارکہ کا سہارا لے رہے ہیں ان کو ذرا پیش تو کریں، وہ احادیث مبارکہ ضعیف ہیں۔ اس بات کو لے کر میں آگے چلتا ہوں کہ اولاً تو دیکھا جائے کہ 15 شعبان المعظم کے فضیلت میں کئی ایک صحابہ سے بہت سی احادیث کی کتب میں روایات موجود ہیں۔ ان میں سے آپ دیکھیں، نمبر 1 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے۔ نمبر 2 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نمبر 3 حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نمبر 4 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نمبر 5 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نمبر 6 حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نمبر 7 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نمبر 8 عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نمبر 9 حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نمبر 10 حضرت کثیر بن مرہ خضرمی رحمہ اللہ سے روایت ہے۔ نمبر 11 حضرت مکحول رحمہ اللہ سے روایت ہے۔ نمبر 13 حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ سے روایت ہے۔ اس کو سامنے رکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شب برات کے متعلق 9 صحابہ کرام کی روایات موجود ہیں، اور جن میں صحابہ کرام بھی وہ ہیں، ایک حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور دوسرے نمبر پر دیکھیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی موجود ہیں۔ اور پھر 9 صحابہ ہی نہیں، 9 صحابہ کے بعد تابعین کو بھی میں نے پیش کیا ہے کہ 3 تابعین ہیں جن سے یہ روایات مروی ہیں۔ اب یہ روایات احادیث کی کن کن کتب میں مروی ہیں؟ چنانچہ ان صحابہ میں سب سے پہلے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ترمذی باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، اس میں روایت موجود ہے۔ اسی طرح ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن شعب الایمان للبیہقی، اسی طرح ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت شعب الایمان للبیہقی شریف میں موجود ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ اسی طرح ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسری روایت شعب الایمان للبیہقی شریف میں موجود ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ یہ 3 روایات حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیلۃ النصف من شعبان کے متعلق روی ہیں۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہاں کہاں روایات منقول ہیں؟ ایک روایت الابانۃ الکبریٰ لابن بطہ جلد 7 صفحہ 222 پہ روایت موجود ہے، جس میں شعبان المعظم کی 15ویں رات کی یعنی شب برات کی فضیلت ثابت ہے۔ اسی طرح شعب الایمان للبیہقی میں کتاب الصیام صوم شعبان، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے۔ اب یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 2 روایات میں نے پیش کر دی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو کہ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت موجود ہے۔ اسی طرح
اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح ابن حبان میں روایت موجود ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 6665 میں روایت مروی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1390۔ اسی طرح حضرت ابو سالمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شعب الایمان للبیہقی میں روایت موجود ہے، کتاب الصیام باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان میں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند بزار حدیث نمبر 9268 موجود ہے، جس میں لیلۃ النصف من شعبان کے متعلق فضیلت وارد ہے۔ اسی طرح حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند بزار حدیث نمبر 2774، اس میں شب برات کی فضیلت کے متعلق ذکر ہے۔ اسی طرح حضرت کثیر بن مرہ خضرمی رحمہ اللہ سے شعب الایمان للبیہقی، اسی طرح مسند الحارث ابن ابی اسامہ، اس میں ان سے روایت موجود ہے، مسند بزار صفحہ 3550 ہے۔ اور اسی طرح انہی سے حضرت کثیر بن مرہ خضرمی رحمہ اللہ سے بغیۃ الباحث عن زوائد مسند الحارث ابن ابی اسامہ، اس میں روایت موجود ہے، روایت نمبر 338 ہے۔ اسی طرح حضرت مکحول رحمہ اللہ سے روایت ہے شعب الایمان للبیہقی میں۔ اسی طرح حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت شعب الایمان للبیہقی باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ کی روایت شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ حدیث نمبر 769۔ اتنے صحابہ اور تابعین سے یہ اتنی روایات میں نے پیش کر دی ہیں، جو روایات یہ بتلاتی ہیں کہ اتنا شعبان المعظم اور لیلۃ البرات کی فضیلت احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اور یہ صحابہ جو نقل کرنے والے ہیں، گویا کہ ان صحابہ کی بھی اس فضیلت کو، صحابہ کی تائید بھی ان احادیث کو ساتھ شامل ہے، اور پھر صحابہ ہی نہیں بلکہ صحابہ کے بعد تابعین بھی ہیں، اور تابعین کی گویا بھی کہ ان کو تابعین کی تائید بھی شامل ہے۔ اب ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر فرمان ہو تو ماننے والوں کے لیے وہی کافی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فرامین بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ صحابہ کی تائید بھی ہے جو نقل کرنے والے ہیں، اور صرف صحابہ ہی نہیں بلکہ صحابہ کے بعد تابعین کی تائید بھی ہے۔ تو ان احادیث مبارکہ سے اور ان صحابہ کی روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 15 شعبان المعظم اور لیلۃ البرات کی فضیلت اور اہمیت احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، لہذا جتنی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے اس کو ہمیں ماننا چاہیے، اور جو ثابت نہیں ہے لوگوں نے اپنے طرف سے جو کام اس میں اضافہ کر دیا ہے اس کو اس سے ایک طرف کر دینا چاہیے، اور احادیث مبارکہ سے جو ثابت ہے اس کو لے کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔